واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 34 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے انٹیلیجنس کمانڈر عاصم عمر کے محافظوں نے اس نورانی چہرے والے بزرگ سے پوچھا، کیا آپ ہمارے سلطان معظم محمود غزنوی کے جاسوس تو نہیں ہیں؟ میں غزنی کا جاسوس نہیں ہوں، میں محمد بن قاسم کا جاسوس ہوں۔ ہم اس اسلام کے پاسبان ہیں جو محمد بن قاسم یہاں لایا تھا۔ ہم نے زمین دوز جماعتیں بنا رکھی ہیں جو اصل اسلام کا پرچار اور کرامتیوں کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ ہمارے بعض آدمی شاہی محل میں بھی ملازم ہیں اور وہ اندر کے بھید معلوم کرتے رہتے ہیں۔ داؤد کو ذاتی طور پر معلوم ہے کہ ایک جماعت اس کے خلاف خفیہ کارروائی کر رہی ہے۔ اس کے مخبر ابھی تک اس جماعت کا سراغ نہیں لگا سکے۔ ہمیں قبل از وقت پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہونے والی ہے۔ ناظرین، غزنی سے آئے ہوئے عاصم عمر کے محافظ بڑی حیرانگی، دلچسپی اور تشویش سے بزرگ کی باتیں سن رہے تھے۔ جب بزرگ نے اپنی بات ختم کی تو ایک محافظ نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بزرگ نے کہا کہ آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ داؤد آپ کا نہیں، ہندوؤں کا دوست ہے۔ دوسرا، آپ کو اپنے سالار پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تمہارا سالار واپس جا کر سلطان کو کوئی جواب دے تو تمہیں سلطان کو یہ بتانا ہے کہ داؤد پر بھروسہ نہ کرے۔ اگر آپ کا سلطان ہندو ریاستوں پر فوج کشی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے پہلے ملتان پر حملہ کرنا ہوگا اور ان کرامتیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمان ہو کر اسلام کے ساتھ کھیلنے والے کبھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس فرقے کو بھی تباہ ہونا ہے۔ داؤد اسلام کا جھانسا دے کر مسلمانوں پر حکومت کر رہا ہے، تباہی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ ایک محافظ نے کہا کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ سالار عاصم عمر کیا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ داؤد کے دھوکے میں نہ آئے۔ اگر عاصم ان کے جھانسے میں آ گیا تو ہم واپس جا کر سلطان کو وہ باتیں بتا دیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں۔ معزز ناظرین، عاصم عمر محل میں داؤد کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کے سامنے ایک نقشہ بچھا ہوا تھا جو کسی نے ہاتھ سے بنایا تھا۔ داؤد بن نصر نے عاصم سے کہا کہ آپ یہ نقشہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، میں نے آپ کو راستہ بتا دیا ہے، سلطان کی فوج اس راستے سے آنی چاہیے۔ میں نے آپ کو وہ جگہ بھی بتا دی ہے جہاں سے سلطان کی فوج چناب پار کرے گی۔ عاصم عمر نے کہا کہ اننت پال اور بجی رائے کی فوج ہمارا راستہ ضرور روکے گی۔ آپ نے جو راستہ بتایا ہے میں اسے محفوظ نہیں سمجھتا۔ آپ کی فوج کس طرح ہماری فوج کی حفاظت کرے گی؟ عاصم عمر داؤد کی پلاننگ سے مطمئن نہ ہوا اور وہ داؤد کی باتوں اور اس کے وعدوں کو فن حرب و ضرب کی کسوٹی پر پرکھ رہا تھا۔ اسے کچھ شک سا ہونے لگا۔ اس نے داؤد کے ساتھ اتنی بحث کی کہ داؤد پریشان ہو گیا۔ داؤد نے پوچھا، کیا آپ کچھ اور دن یہاں رہنا پسند نہیں کریں گے؟ عاصم نے کہا کہ میں ایک فرض کی خاطر جا رہا ہوں، ورنہ میرا تو یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ داؤد بن نصر نے کہا کہ پھر جس طرح میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو، تم اپنا فرض اس طرح پورا کرو جس طرح میں بتا رہا ہوں، اپنے سلطان کو اسی راستے سے لائیں اور خود ہمارے پاس آ جانا۔ آپ ہماری فوج کے سالار ہوں گے اور آپ کو اسی طرح عیش و عشرت ملے گی جو آپ کو مل رہی ہے۔ اگر آپ اپنے سلطان کو کامیابی سے ہمارے پندے میں لے آئے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اپنی ریاست کا کچھ علاقہ دے کر خود مختار حاکم بنا دوں گا۔ اتنی جنگیں لڑ کر اب آپ حق پر ہیں کہ آپ اس دنیا کو اپنے لیے جنت نظیر بنائیں۔ ناظرین، داؤد بن نصر نے بھی وہی باتیں شروع کر دیں جو سفید ریش شیطان صفت بوڑھا اس کے دماغ میں اتار چکا تھا۔ داؤد نے یہ بھی کہا کہ ہندوؤں سے اچھا کوئی اور دوست تم کو نہیں ملے گا، ان کے ساتھ رہ کر تو دیکھو، اپنے سلطان کی خواہشات اور عزائم پر اپنی جانیں قربان نہ کرو۔ کل صبح روانہ ہو جاؤ اور اپنے سلطان سے جا کر کہو کہ داؤد بن نصر آپ کی راہ دیکھ رہا ہے۔ معزز ناظرین، اسی شام کا ذکر ہے کہ عاصم عمر نے چاروں محافظوں کو اپنے کمرے میں بلا رکھا تھا اور انہیں کہا کہ کل صبح روانگی ہے، اس لیے تیاری کر لو۔ انہیں مزید ہدایات دے کر ان کو روانہ کر دیا۔ ناظرین، چاروں محافظ اس کے کمرے سے نکل کر محل کی غلام گردشوں سے گزر رہے تھے کہ انہیں اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز سنائی
سنائی دی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت تیزی سے ان کے پاس سے گزرتی ہوئی بولی کہ تم میں سے ایک ابھی اسی وقت کل والے عالم کے پاس چلا جائے، وہ ایک کو بلا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غلام گردش میں غائب ہو گئی۔ ان چاروں میں سے ایک محافظ اسی وقت محل سے باہر نکل گیا۔ اس نے درویش کے دروازے پر مخصوص دستک دی۔ ناظرین، درویش نے دروازہ کھولا اور محافظ کو اندر داخل کر کے دروازہ بند کر دیا۔ درویش نے کہا کہ عاصم عمر کرامتیوں کے خوبصورت پھندے میں پھنس گیا ہے۔ اس نے داؤد کے ساتھ سودا طے کر لیا ہے، نقشہ اس کے پاس ہے، آپ لوگ کل صبح روانہ ہو رہے ہو۔ عاصم عمر یہ نقشہ سلطان محمود کو دکھائے گا اور اس پر سلطان کو ایک راستہ دکھائے گا۔ تم سلطان سے کہنا کہ وہ اس راستے سے نہ آئے۔ سلطان کو کہنا جسے آپ اپنا مسلمان بھائی سمجھ رہے ہیں وہ ہندوؤں سے زیادہ خطرناک ہے۔ جاؤ، زیادہ دیر نہ کرو۔ محافظ نے کہا کہ وہ کون تھی جس نے ہمیں آپ کا پیغام دیا تھا؟ درویش بولا، وہ ایک مظلوم عورت ہے۔ آپ نے عورت کی خوبصورتی دیکھی ہوگی۔ اس کے ماں باپ نے بہت سے پیسے اور کچھ زمین لے کر اس کی شادی ایک بہت ہی امیر آدمی سے کر دی تھی۔ اس آدمی نے 1 سال بعد اسے تحفے کے طور پر داؤد کو دے دیا۔ داؤد کے پاس ایسی لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے اسے 1.5-2 سال حرم میں رکھ کر شاہی ملازمت پر رکھ لیا تھا۔ یہ میری بیٹی کی سہیلی تھی اور ہمارے گھر کبھی کبھی آیا کرتی ہے اور میری بیٹی سے بھی ملتی ہے۔ پہلے بہت روتی تھی، پھر میرے کہنے پر میری بیٹی نے اسے کہا کہ وہ اس خوبصورت جہنم میں رہ کر اسلام کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے، چنانچہ وہ مجھے اندر کی خبریں دیتی رہتی ہے۔ آج جب داؤد عاصم کو سلطان محمود غزنوی کے پھندے میں پھنسوانے پر قائل کر رہا تھا، اس وقت یہ عورت ان دونوں کو شراب پلا رہی تھی۔ جب محل سے چھٹی ملی تو میرے گھر آ کر مجھے ساری باتیں بتا دی۔ اب یہ تم لوگوں پر منحصر ہے کہ تم لوگوں نے سلطان کو قائل کرنا ہے کہ عاصم عمر جھوٹ بول کر دھوکہ دے رہا ہے۔ ناظرین، محافظ نے پوچھا، یہ عورت آپ کے پاس آتی رہتی ہے، اسے محل سے نکلنے کی اجازت مل جاتی ہے، کیا آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ آپ اسے کہیں غائب کر دیں؟ ناظرین، درویش نے کہا کہ کوئی مسلمان اسے اپنے ساتھ کہیں اور لے جائے اور اس سے شادی کر لے، یہ بات میں نے کئی بار سوچی ہے، لیکن ایسا بندہ نہیں مل رہا جو اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ ناظرین، درویش محافظ کی باتوں کی تہ تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں اور ہمت کریں تو اسے اپنے ساتھ غزنی لے جائیں۔ اگر اس کے ساتھ کسی نے شادی نہ کی تو بھی یہ باقی عمر کسی مزار پر گزار دے گی یا کسی عالم یا ولی کی خدمت کرتے گزار دے گی۔ محافظ نے کہا کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، مگر اسے سب کے سامنے لے جانا ممکن نہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اسے کوئی ہمارے راستے میں ملتان سے دور پہنچا دے۔ ہماری دوسری مشکل سالار عاصم عمر ہے جو شاید لڑکی کو ہمارے ساتھ نہ جانے دے۔ ناظرین، اگلے روز سالار عاصم عمر صبح اپنے چاروں محافظوں کے ساتھ ملتان سے غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ 5 گھوڑوں کے علاوہ اب ان کے ساتھ ایک اضافی اونٹ بھی تھا جو داؤد بن نصر کے دیے ہوئے تحفوں سے لدا ہوا تھا۔ ایک محافظ کی برچھی کے ساتھ ایک چھوٹا سا سفید جھنڈا لہرا رہا تھا جس کا مطلب تھا کہ ہم دوست ہیں۔ قافلہ شہر سے دور نکل گیا، آگے دریائے چناب تھا، وہ بھی انہوں نے پار کر لیا۔ عاصم عمر جب ملتان کی طرف آ رہا تھا اس وقت وہ اپنے محافظوں سے گپ شپ لگاتا ہوا آیا تھا، مگر اب جب واپسی غزنی جا رہا تھا تو وہ ان سے آگے آگے بالکل خاموشی سے جا رہا تھا۔ اس کی گردن بادشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی۔ وہ اگر محافظوں سے کوئی بات کرتا بھی تو وہ حکم ہوتا یا ہدایت ہوتی تھی، اور لہجہ بادشاہوں والا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب یہ لوگ ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ ایک محافظ نے اپنے ساتھیوں کو ایک طرف اشارہ کیا۔ سب نے دیکھا کہ گھنی جھاڑیوں میں 4 آنکھیں اور 2 چہروں کے ذرا ذرا سے حصے نظر آ رہے تھے۔ عاصم عمر آگے نکل گیا تھا۔ ناظرین، محافظین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس پلان پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا جو انہوں نے کل رات کو بنایا تھا۔ اسی پلان کے مطابق ایک محافظ نے اپنا گھوڑا روک لیا اور اپنے گھوڑے کو گھنی جھاڑیوں اور اونچی گھاس کی طرف لے گیا۔ وہی جوان عورت جس نے اسے درویش کے گھر جانے کا پیغام دیا تھا اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ اس نے عورت کو محافظ کے حوالے کیا اور خاموشی
خاموشی سے واپس چل دیا۔ محافظ عورت کو وہیں ساتھ لیے چھپ کر بیٹھ گیا۔ دونوں مسکرانے کے سوا ایک دوسرے سے بات نہ کی کیونکہ زبان سے واقف نہ تھے۔ عورت نے اشارے سے کہا کہ چلیں، لیکن محافظ نے اسے وہیں خاموشی سے بیٹھے رہنے کا اشارہ کر دیا۔ سورج غروب ہو گیا، اندھیرا پھیلنے لگا تو عاصم عمر نے پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک محافظ غائب ہے تو اس نے دوسروں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ تینوں محافظ حیران بھی ہوئے اور کھسیانے بننے لگے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور ابھی انہیں بھی پتا چلا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ناظرین، عاصم آگ بگولا ہو گیا اور ان پر خوب برسا۔ ایک محافظ نے کہا کہ وہ واپس ملتان چلا گیا ہوگا۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اسے ملتان اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ واپس جانا نہیں چاہتا۔ ہم اس کی بات کو مذاق سمجھتے رہے۔ دوسرے محافظ نے کہا کہ وہ کسی بازاری رقاصہ کو دل دے بیٹھا تھا، اسے تلاش کرنا بیکار ہے۔ ناظرین، عاصم عمر سوچ میں پڑ گیا اور بولا کہ ہاں، تلاش اور تعاقب بیکار ہے، بہتر یہی ہے کہ اسے ذلیل و خوار ہونے کے لیے وہیں جانے دیا جائے جہاں وہ گیا ہے۔ ناظرین، عاصم نے اتنے اہم محافظ کی گمشدگی کو اپنے ذہن سے اتار دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عاصم کا اپنا دل اور دماغ داؤد کے محل میں رہ گیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر وہاں سے آ گیا تھا، ذہنی طور پر وہیں تھا۔ ایک محافظ تو معمولی سا ہوتا ہے۔ عاصم کی نظروں میں تو سلطان محمود غزنوی کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ عاصم عمر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جب وہ اپنے محافظوں کے ساتھ میٹھی نیند سویا ہوا ہوگا، اس کا گم شدہ محافظ اس سے آگے نکل کر دور جا چکا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی پشاور میں اپنے ایلچی عاصم عمر کا بے تابی سے انتظار کر رہا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ سلطان محمود نے کئی بار اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ عاصم عمر اپنے محافظوں کے ساتھ مارا جا چکا ہے یا ہندوؤں نے اپنے کسی قید خانے میں پہنچا دیا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے سالاروں سے وعدہ لیا کہ اگر ہندوؤں نے عاصم کو شہید یا گرفتار کیا تو وہ ان کی ریاستوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور وہاں اسی ہندو کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے گا جو اسلام قبول کر لے گا۔ اور ایک روز سلطان کو اطلاع دی گئی کہ عاصم کا ایک محافظ ہندوستان کی بڑی ہی حسین عورت کے ساتھ پہنچا ہے، مگر بھوک، پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی حالت بہت بری ہو چکی ہے۔ سلطان محمود نے کہا اسے فوراً اندر بھیجو، یقیناً کوئی حادثہ پیش آ گیا ہوگا۔ محافظ اندر آیا تو اس کا منہ کھل گیا تھا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اور اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ عورت کی بھی بالکل ویسی ہی حالت ہو گئی تھی۔ سلطان کے حکم سے انہیں پانی پلایا گیا۔ محافظ نے کہا کہ سلطان عالی، ہم راستے میں صرف اتنی ہی دیر رکتے رہے جس سے گھوڑا تھوڑا تازہ دم ہو جاتا، باقی ہم چلتے کیونکہ ہمیں سالار عاصم عمر سے پہلے آپ تک پہنچنا تھا۔ وہ یقیناً ابھی تک نہیں پہنچا ہوگا۔ وہ آپ کے پیغام کا جواب لا رہا ہے جو کہ سراسر فریب ہے۔ ملتان کا حکمران داؤد ہندوؤں سے بڑھ کر آپ کا دشمن ہے۔ بجی رائے اور اننت پال نے اسے اپنا اتحادی بنا رکھا ہے۔ انہوں نے آپ کو مروانے اور ہماری فوج سے ہتھیار ڈلوانے کا کام داؤد بن نصر کے سپرد کر رکھا ہے۔ اس قرامتی داؤد نے عاصم عمر کو ایک نقشہ دیا ہے جس میں وہ راستہ دکھایا گیا ہے جس پر آپ اپنی فوج ملتان لے کر جائیں گے۔ اس راستے پر ہندو راجوں نے آپ کے لیے پھندا تیار کر رکھا ہوگا۔ عاصم عمر اپنا ایمان فروخت کر کے آ رہا ہے۔ ناظرین، محافظ نے بتایا کہ کس طرح عاصم پر طلسم طاری کر کے پھانسا گیا اور اب وہ ہمارا سالار نہیں، داؤد بن نصر کا آلائے کار بن گیا ہے۔ عاصم اس فریب میں برابر کا شریک ہے جو آپ کو دیا جائے گا۔ ناظرین، محافظ نے اس عورت کے متعلق بتایا کہ اسے کس طرح محل میں پہنچایا گیا اور اس نے اپنی روح کو مطمئن کرنے کے لیے کیا ذریعہ اختیار کیا۔ ایک ترجمان کے ذریعے اس عورت نے سلطان محمود غزنوی کو ملتان کی اندرونی بیرونی سرگرمیوں، وہاں کے رائج مذہب اور عاصم اور داؤد کی ہونے والی گفتگو، عاصم کو کس طرح جال میں پھانسا گیا اور دیگر تمام تفصیلات بتائیں۔ سلطان نے عورت کو زنان خانے بھیج دیا اور محافظ کو شاہی مہمان خانے میں رکھنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ عاصم عمر آئے تو اسے پتہ نہ چلے کہ یہ اس سے پہلے پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، عاصم عمر 5-6 روز بعد پہنچا اور سیدھا سلطان کی خدمت
خدمت میں حاضر ہو گیا۔ عاصم نے سلطان کو بتایا کہ داؤد بن نصر نے بہت قیمتی تحفے بھیجے ہیں اور وہ آپ کا ملتان میں بے تابی سے انتظار کر رہا ہے۔ ناظرین، عاصم نے سلطان کے آگے نقشہ رکھتے ہوئے وہ راستہ بتایا جہاں سے فوجیں ملتان لے کر جانی ہے۔ داؤد کی فوجیں دائیں بائیں ہمارے محافظ کے طور پر موجود ہوں گی۔ داؤد ہمارا مخلص دوست ہے۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں نے اپنی فوجیں ملتان تک لے جانے والا راستہ دیکھ لیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ بجی رائے اور اننت پال کی فوجیں کس جگہ ہم پر شب خون ماریں گی اور کس جگہ اور کہاں کہاں گھات لگائیں گی۔ ناظرین، عاصم عمر نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لے آؤ۔ ذرا سی دیر میں عاصم عمر کا چوتھا محافظ ایک عورت کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ سلطان نے عاصم سے کہا کہ اس عورت کو پہچانو اور یاد کرو جب تم نے داؤد کے ساتھ اپنے ایمان اور میری جان کا سودا طے کیا تھا، یہ عورت اس وقت وہاں تمہیں شراب پلا رہی تھی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 35 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔